عارف اور طارق دونوں بھائی تھے۔ ایک روز جب ان کے ماموں سعودی عرب سے پاکستان آئے تو ان کے ہی گھر ٹھہرے۔ وہ اپنے دونوں بھانجوں کے لیے جہاں کپڑے اور جوتے وغیرہ لائے، وہیں ان کے لیے بہت سے کھلونے بھی لے کر آئے تھے۔ ان کھلونوں میں ایک پولیس ٹوائے سیٹ بھی تھا، جس میں سائرن والی پولیس کی گاڑی، ایک لکڑی کی بندوق، ایک میگا فون، پلاسٹک کی ہتھکڑیوں کا ایک جوڑا اور پیتل کی ایک سیٹی شامل تھی۔ دونوں بھائیوں کو اور تو کوئی کھلونا اتنا پسند آیا نہیں تھا جتنی یہ چیزیں پسند آئی، اور دونوں بھائی مل کر چور سپاہی کا کھیل کھیلنے لگے۔ سیٹی کی آواز بہت تیز تھی اور زیادہ زور سے بجاؤ تو کان سن ہو جاتے تھے۔ ان کی امی اس سیٹی کی وجہ سے بہت تنگ آ گئی تھیں۔ ایک بار تو ان کے بار بار سیٹی بجانے سے وہ جھنجھلا بھی گئی تھیں، اور انہوں نے عارف اور طارق کو منع بھی کیا تھا کہ وہ اسے اتنی زور سے نہ بجائیں، ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو دونوں بھائی محتاط ہو گئے اور سیٹی کی آواز ہلکی ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ سیٹی کو پھر زور زور سے بجانے لگے۔ جب عارف پورے زور سے سیٹی کو لگاتار 3 دفعہ بجاتا تو اس کی آواز سنتے ہی طارق میگا فون پر زور سے چلاتا، پولیس پولیس، بھاگو بھاگو۔ پھر پورے گھر میں ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی۔ دوپہر کے کھانے پر جب وہ سب جمع ہوئے تو ان کی امی نے شکایتی لہجے میں اپنے بھائی سے کہا، عامر، یہ تم نے بچوں کو کیا لا کر دے دیا ہے؟ میری ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے دونوں نے۔ ان کے عامر ماموں مسکرا کر بولے، آپ ہی اپنا بچپن بھول گئی؟ کوڑا جمال شاہی اور پہل دوج کھیلتے ہوئے کیسا ادھم مچاتی تھی۔ مجال ہے جو امی کو دوپہر کو سکون سے سونے دیں۔ یہ بچے ہیں، کھیلیں گے تو ضرور کھیلیں، مگر کھیل بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو۔ یہ کیا کہ ایک پولیس والا بنا ہوا ہے اور دوسرا چور بن کر پورے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ ان کی امی کو اپنے بچپن کے ساتھ ساتھ اپنی امی بھی یاد آ گئی، اس لیے وہ مسکرانے لگی۔ عارف نے کہا، امی، بڑا ہو کر میں پولیس والا بنوں گا، سارے چوروں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں بند کر دوں گا۔ اور تم کیا بنو گے؟ امی نے طارق سے پوچھا۔ عارف سیٹی بجاتا ہے تو تم چیخ چیخ کر پولیس پولیس، بھاگو بھاگو کہہ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہو۔ ایسا تو چور ڈاکو کرتے ہیں۔ طارق جلدی سے بولا، میں بھی پولیس والا ہی بنوں گا، چور بننا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ تو میں عارف کے ساتھ کھیلنے کے لیے جھوٹ موٹ کا چور بن جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب خاموشی سے کھانا کھا کر اسکول کا کام کرنے بیٹھ جاؤ، اگلے ہفتے سے تم لوگوں کے ماہانہ ٹیسٹ ہوں گے، ان کی تیاری بھی کرنا ہے۔ امی کی بات سن کر دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شام ہوئی تو دونوں بھائی پھر اسی کھیل میں مصروف ہو گئے۔ ان کی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی عامر کی شادی کے متعلق بھی سوچ رہی تھی، جو 1 ہفتے بعد ہونا تھی۔ ان کا بھائی اپنی شادی کے سلسلے میں ہی یہاں آیا تھا۔ کل انہیں اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ دلہن کے زیورات خریدنے کے لیے بازار بھی جانا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ان کے کانوں میں پھر سیٹی کی تیز آواز آئی۔ ہانڈی میں چلانے والا چمچہ ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ انہوں نے گھوم کر دیکھا، پولیس والا ہاتھ میں لکڑی کی گن تھامے اور منہ میں سیٹی لیے کھڑا تھا، اور چور کچن کے دروازے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھہرو تو ذرا، ابھی مزہ بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ لے کر ان کی طرف بڑھی۔ انہیں اس حالت میں اپنی طرف آتا دیکھ کر دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی رات کا ذکر ہے، عارف اور طارق سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ لوگ رات 9 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ ان کی امی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، ان کے کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں 0 کی مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا، اور دونوں بھائی اپنے بستر پر وہی پولیس اور چور والے کھلونے لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی امی نے تیز آواز میں کہا، 11 بج رہے ہیں، تم لوگ سوئے نہیں ابھی تک؟ امی، نیند نہیں آ رہی، بس ابھی تھوڑی دیر میں سو جائیں گے، طارق نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ عامر ماموں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ انہیں عارف کے ابو نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اٹھ کر گئے تو انہوں نے ان سے بیٹھنے کا کہا، پھر بولے، کل یہ لوگ تمہاری ہونے والی بیوی کا زیور لینے صرافہ بازار جائیں گے۔ میں تو آفس میں ہوں گا، جلدی آنا مشکل ہوگا، تم ان کے ساتھ چلے جانا۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بدماش لوگ ایسی جگہوں پر گھومتے رہتے ہیں، تم ساتھ ہوگے تو ذرا اطمینان رہے گا۔ ابھی ان کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ان کی بیوی کے منہ سے ایک خوف بھری چیخ نکل گئی۔ ان کا منہ دروازے کی طرف ہی تھا۔ دونوں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک لمبا چڑنگا شخص ہاتھ میں پستول لیے دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا، سر پر کیپ تھی اور منہ پر وہ ماسک لگا لیا ہوتا جو لوگ الرجی کی وجہ سے لگا لیتے ہیں۔ شاید ڈرائنگ روم کی کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جس میں سے گزر کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ان کے ابو نے کڑک کر پوچھا۔ پستول دیکھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں؟ اس نے عجیب سی بھاری آواز میں کہا۔ پھر وہ عامر ماموں سے مخاطب ہوا، سعودی عرب سے بہت پیسہ کما کر لائے ہوں، جلدی سے سارا مال نکال دو ورنہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ جگہ جگہ پولیس لگی ہوئی ہے۔ پولیس کی ایک گاڑی میں نے اسی گلی کے نکڑ پر بھی دیکھی تھی، مگر میں انہیں بھی دھوکہ دے کر آ گیا ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں۔ ذرا سی بھی مزاحمت کی تو گولی مار دوں گا۔ ان کی امی کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ان کے ابو نے سوچا کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو یہ ڈاکو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ عامر ماموں ان کی امی سے بولے، آپی، میری لائی ہوئی تمام رقم میرے سوٹ کیس میں موجود ہیں، وہ اس کے حوالے کر دیں۔ پھر انہوں نے ڈاکو سے کہا، تم ساری رقم لے جاؤ، مگر جلدی یہاں سے چلے جاؤ۔ کمرے کی تینوں بڑی کھڑکیاں اگرچہ کھلی ہوئی تھیں اور ان سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اندر آ رہے تھے، اس کے باوجود ان کے امی اور ابو کے چہرے پسینے میں ڈوب گئے تھے۔ ان کی امی لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں اور کپکپاتے ہاتھوں سے بیڈ کے نیچے رکھا ہوا عامر ماموں کا سوٹ کیس گھسیٹ کر باہر نکالنے لگیں۔ ساری رقم اور دوسری قیمتی چیزیں نکال کر اس تھیلے میں بھر دو۔ اگر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا، اس ڈاکو نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا، اور ایک تھیلا جیب سے نکال کر ان کی طرف پھینک دیا۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی اور ادھر اچانک فضا میں پولیس کی گاڑی کا تیز سائرن گونجنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زوردار سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد میگا فون سے آواز ابھری، پولیس پولیس، بھاگو بھاگو۔ یہ آوازیں بالکل قریب سے ہی آ رہی تھیں اور ایسا معلوم دیتا تھا جیسے پولیس ان کی کوٹھی میں گھس آئی ہے۔ ان آوازوں کو سن کر ڈاکو کے دماغ ہل گئے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پستول جیب میں رکھ کر وہ کمرے کی کھڑکی کی طرف بھاگا اور باہر کود گیا۔ اس کے کودتے ہی اس کی ایک دلدوز چیخ بھی فضا میں گونجتی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ان تینوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ سیٹی عارف نے بجائی تھی اور میگا فون پر پولیس طارق چلایا تھا، مگر کیوں؟ کیا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے گھر ڈاکو گھس آیا ہے؟ وہ تینوں جلدی سے ان کے کمرے کی طرف گئے۔ ان کے ابو نے کمرے کا بند دروازہ کھولا۔ اندر بہت کم روشنی تھی۔ انہوں نے دیکھا دونوں بھائی بستر پر اپنے کھلونے بکھرے آئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ گاڑی کی لال نیلی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں اور پولیس کا سائرن مسلسل بج رہا تھا۔ عارف کے ہاتھ میں سیٹی تھی۔ اپنے ابو کو دیکھ کر دونوں گھبرا گئے اور جلدی سے لیٹے ہوئے بولے، ابو، ہم لوگ بس سونے ہی والے تھے، گھبراؤ نہیں۔ ان کے ابو بڑے پیار سے بولے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے موبائل پر پولیس اسٹیشن کے نمبر ملائے اور اس واردات کے متعلق بتایا اور درخواست کی کہ ان کے ایڈریس پر پولیس بھیج دی جائے تاکہ ڈاکو کو گرفتار کیا جا سکے۔ انہوں نے فون بند کر کے جیب میں رکھا تو عامر ماموں انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دولہا بھائی، ڈاکو تو فرار ہو چکا ہے، آپ نے بھی دیکھا تھا کہ وہ کھڑکی سے باہر کود گیا تھا، انہوں نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ وہ فرار نہیں ہو سکتا ہے، ان کے ابو نے مسکرا کر کہا، یہاں پانی کی بہت پریشانی رہتی ہے۔ ہم نے اس کھڑکی کے نیچے ایک بڑا پانی کا ٹینک بنوانے کے لیے 15-16 فٹ گہری زمین کھدوا رکھی ہے اور اس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ ڈاکو کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے کودا تو سیدھا اسی گڑھے میں جا گرا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ بھی نکلی تھی۔ ٹینک اتنا گہرا ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر باہر نہیں آ سکتا۔ سب لوگ جلدی سے ان کے کمرے میں آئے اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ باہر ایک ٹیوب لائٹ لگی تھی، اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا وہ ڈاکو اچھل کر اس گڑھے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی نے عارف اور طارق کو بہت شاباشی دی اور بولی، اب تو میں تمہیں چور سپاہی کا کھیل کھیلنے سے کبھی منع نہیں کروں گی، چاہے تم لوگ کتنی ہی زور سے سیٹی کیوں نہ بجاؤ۔ دونوں بھائی خوش ہو گئے۔ انہیں اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ ان کی وجہ سے ڈاکو پکڑا گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ علاقے کا انسپکٹر جیپ میں سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوا۔ ڈاکو بھی سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا بچنا محال ہے۔ سپاہیوں کے کہنے پر اس نے اپنا پستول باہر پھینک دیا۔ سپاہیوں نے اسے رسیوں کی مدد سے باہر نکالا اور ہتھکڑیاں پہنا دی۔ انسپکٹر کو جب پتہ چلا کہ اس کارنامے کے ہیرو عارف اور طارق ہیں تو اس نے بھی انہیں شاباشی دی۔ عامر ماموں بھی بہت خوش تھے کہ ان کا ایک بڑا نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اس طرح کھیل ہی کھیل میں دونوں بھائیوں نے ایک خطرناک ڈاکو کو گرفتار کروا دیا تھا۔